انشاءاللہ تو جس مقام میں کبھی مکی تھی خدا نے جنت بنا دیا ہے، بنا کے جنت بنا کے جنت بنا کے جنت خدا نے اس میں حبیب اپنا سلا دیا ہے۔ کیسا گھر امی جی نے بنایا، کیسا گھر ایک عورت نے بنایا۔ اللہ نے اپنے محبوب، اللہ نے شمس الضحیٰ کو، بدر الدجا کو، خیر الورا کو، امام الانبیاء کو، احمد مجتبیٰ کو، محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس گھر کے اندر سلایا۔ آج ہم بھی گھر بناتے ہیں، ایسا گھر بناؤ جس گھر پہ میرے اللہ کو فخر ہو، جس گھر کو میرے اللہ پہ راضی ہو جائے، جس گھر پہ میرا اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ ہوتا نہ تیرا نور تو گر کچھ بھی نہ ہوتا جلوہ گر، تیرے سبب یہ سب کچھ بنا۔ صلی علی محمد کی الفت جس دل میں نہیں ہے، سمجھ لو کہ قسمت میں اس کے جنت نہیں ہے۔ بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا، محمد کی غلامی جس دل میں نہیں ہے۔ درود پاک ذرا سارے مل کے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ انتہائی قابل قدر قابل احترام میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، حضرات علماء کرام، حضرت فاروقی صاحب بھی، اور میرے انتہائی مخلص اور وفادار بھائی، میرے بڑے بھائی، قابل قدر قابل احترام، پیکر اخلاص حضرت مولانا آفتاب حیدر صاحب، اللہ تعالیٰ نے علم و عمل سے ان کو نوازا ہے، اور انتہائی خوبصورت خطیب، ادیب، لبیب اور اس علاقے کی شان ہے، اور ہمارے بڑے قدردان اور مہربان ہیں۔ ہر طرح ہمارے ساتھ تعاون اور اخلاص اور محبت سے دعوت دینے والے، خیریت پوچھنے والے اور رابطے میں رہنے والے۔ میں ابھی چند دن پہلے ہی مدینہ شریف سے مبارک سفر سے میں واپس حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی قبول و منظور فرمائے۔ حضرت میرے ساتھ رابطے میں، اور ختم قرآن کے موقع پر گزشتہ سال غالباً میں ان کی مسجد میں حاضر تھا، تو بھائی شعیب صاحب اور یہ اللہ کے ولی، یہ نیک لوگ، بہت خوبصورت بات ہے، بہت اچھی بات ہے کہ آپ جب گھر بنائیں اور کوئی نیک کام کریں، کوئی دکان بنائیں، تو کسی نیک انسان کو بلا کر، مولانا آفتاب حیدر صاحب طرح کے بزرگوں کو بلا کر آپ ان سے دعا کروائیں اور ان سے درخواست کریں کہ آپ ہمارے گھر کے اندر آ کر دعا کریں۔ یہ بہت اچھی بات ہے، اور خاندان کو بلانا اور مل بیٹھ کر دعائیں کرنا،
ایک بات یہاں پر ایک افسوس کے ساتھ بھی کی جاتی ہے، پہلے ہمارے گھر کچے ہوتے تھے اور دل بڑے چمکدار اور صاف ستھرے ہوتے تھے. یہ افسوس کے ساتھ ہی ویسے یہ میں بات کر رہا ہوں، اپنے آپ کے ساتھ زیادہ کر رہا ہوں، شاید آپ کے ساتھ کم کر رہا ہوں، لیکن بظاہر سب کے لیے یہ بات ہمیں کرنی چاہیے کہ اب گھر اتنے صاف ستھرے ہو گئے، اچھے خوبصورت بنا لیے، لیکن دلوں کے اندر بڑی مصیبت ہے کہ پتہ نہیں کیا کچھ آ چکا ہے، میل آ گئی ہے، کچیل آ گئی ہے اور گندے مندے دل ہو گئے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، ہیں جی آواز کم ہے تو کھول دو تھوڑی سی، اگر نیچے میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، کہ پہلے ہمارے گھروں کے اندر، مجھے صحیح بات کرنی چاہیے، پہلے ہمارے گھروں کے اندر، چونکہ وقت کم ہے، میں ساری باتیں آپ کو فضائل کم سناؤں گا، مسائل کم سناؤں گا، جو موجودہ حالات ہیں ان پر بھی اگر ہم تھوڑی سی روشنی ڈال لیں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز، بہت اچھا فائدہ ہوگا اور آپ مجھے دعائیں بھی دیں گے. پہلے ہمارے گھر کچے تھے لیکن دل بڑے پکے تھے، آپس میں جڑے ہوئے تھے اور لوگ گھروں کے اندر آ کر 15 دن رشتہ دار برادری والے سارے حضرت بیٹھ کر اکٹھے مل بیٹھ کر کھاتے پیتے تھے، کوئی غیبتیں نہیں ہوتی تھیں، اللہ کے ذکر کے ڈیرے ہوتے تھے، اذان، نماز، اور گھر کے اندر اسپیشل ایک روشن دان رکھا جاتا تھا. گھر کے اندر ایک روشن دان ہوتا تھا، تخپوش بچھا ہوتا تھا، ریل پڑی ہوتی تھی. کیوں حضرت؟ یہ ہوں بھی گراما جی جا کے تکو نا، اے استاد دسنا نساں، اے پوچھو علماء پوچھو، اے وڈے اچھے وڈے بزرگاں پوچھو. جہیز کے اندر بیٹی کو یہ ساری چیزیں دی جاتی تھیں کہ جی آپ اپنے گھر کے اندر رکھیں. اب وہ بیٹی بھی جب دیکھتی کہ امی نے مجھے تخپوش دیا ہے، اس کے اوپر میں نے نماز پڑھنی ہے، تو ہون امی جناب والا. میں ایک دن حضرت گاڑی میں جا رہا اپنی، تو میں دیکھ رہا ہوں آگے جناب ایک رکشہ جا رہا ہے، ایک ماں بیٹھی ہے، باپ بیٹھا ہے، یعنی میاں بیوی دونوں بیٹھے ہیں بیٹی کے، وہ جہیز کا سامان لے کے جا رہے ہیں. مجھے اس کے اندر یقین جانے نہ تخپوش نظر آیا، نہ ریل نظر آئی، مجھے LCD نظر آئی ہے. کیوں جی؟ ہوں اسی پھر رونے کیوں ہاں؟ سارا دن میرے کو زنانیاں ٹوریاں رہنیاں تویزاں ہستے کہ مولوی صاحب ہمیں کوئی تویز دے دیں، کوئی دم ڈال دیں، کوئی جناب. ابھی بھی میں آیا تو میں آپ کو ساری باتیں تو نہیں بتا سکتا، تو بڑے دور سے ہم آئے ہیں، یہ مسئلہ پیدا ہو گیا گھر کے اندر. یعنی پہلے یہ مسائل پیدا نہیں ہوتے تھے. اب آپ اندازہ کریں اس رکشے میں مجھے LCD نظر آئی، اور مجھے ریل نظر نہیں آئی، مجھے تخپوش نظر نہیں آیا. میری امی جی کا تخپوش اب بھی موجود ہے. میرے والد صاحب نے میری 2 بڑی بہنوں کی جب شادیاں کی تو ان کے لیے یہ اسپیشل تخپوش بنوائے، اور جو تخپوش ہی آکھنے ہیں، پتہ نہیں ایسی اسا نمازانہ اسا کیا آکھ، پتہ نہیں میں غلط نہ پہ آکھنا، وہ تخپوش جے بڑا، یعنی وہ بنائے، وہ گھر کے اندر اب بھی ہمارے پڑا ہوا ہے. یقین جانے مجھے دیکھ کر وہ بڑی خوشی ہوتی ہے، اور اس کے اوپر جانماز بھی پڑی ہوئی ہے. یعنی کتنے مزے کی بات ہے. اور ساتھ لٹکانے کے لیے تسبیح کی جگہ بھی موجود ہوتی تھی. بیٹی کو ساری یہ چیزیں دی جاتی تھیں. یقین جانے میں اپنی ماؤں بہنوں سے یہ بات مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں کہ جس وقت گھر کے اندر تخپوش ہوتا تھا، ریل ہوتی تھی، اوپر قرآن ہوتا تھا، ساتھ تسبیح موجود ہوتی تھی، اور آپ کی بیٹی اس پہ نماز ادا کرتی تھی، آپ بھی اپنے گھر میں سکون سے رہتی تھی، آپ کی بیٹی بھی اس گھر کے اندر سکون سے زندگی بسر کر رہی ہوتی تھی. ٹھیک ہے نا جی؟ اور ابھی ناراض نہ ہونا، میں اپنے آپ سے زیادہ مخاطب ہوں. جب سے یہ موبائل ہم نے اپنی بیٹی کو دیے، ہم نے جناب والا اپنی بیٹی کو، جب سے جس بچی کو، مفتی محمود الحسن مسعودی صاحب کی یہ بات اللہ والے کا قول سنا رہا ہوں، حضرت مسعودی صاحب کا فرمایا، جس بچی کے پاس موبائل ہے وہ بچی نہیں ہے. جس گھر کے اندر موبائل آ گیا، اب اس گھر کے اندر اللہ کی رحمت تھوڑی آئے گی، گانا بجانا آئے گا، اور ہر وقت جناب والا پریشانیاں اس گھر کے اندر آئیں گی. جب آپ کی بیٹی LCD دیکھے گی، آپ کی بیٹی، توجہ کریں، آپ کی بیٹی جب جناب والا موبائل پر سارا وقت ضائع کرے گی تو آپ کی بیٹی پر اللہ کی رحمت نہیں آئے گی، اللہ کا عذاب آئے گا. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. پورا قرآن بھی اگر اس کے گلے کے اندر، تعویذ نہیں، پورا قرآن بھی اس کے گلے کے اندر اپنا یہاں سے موچی سے بنوا کر لٹکا دو گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یاد رکھو وہی پرانا وقت اختیار کرنا پڑے گا. گھر بھی خوبصورت ہونے چاہیے،
گھر خوبصورت ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے، صاف ستھرے ہونے چاہیے، وضو اچھا ہونا چاہیے، سارا انتظام ہونا چاہیے، ایک روشن دان ایسا بھی رکھنا چاہیے۔ لیکن مجھے ایک بات گھروں کے اندر نا جی تھوڑا سا نقشوں کے اوپر ذرا تھوڑا سا اعتراض بھی ہوتا ہے، پتہ نہیں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں، ناراض نہ ہونا، فائدے کی بات عرض کرنے لگا ہوں۔ یعنی پہلے کیا بناتے تھے؟ جائے نماز، گھروں کے اندر بناتے تھے جائے نماز، نماز کی جگہ اور روشن دان چھوڑتے تھے، اذان کی آئے آواز۔ اب کیا ہوتا ہے؟ ایک کمرہ ادھر بن گیا، ایک ادھر بن گیا، سامنے کچن بن گیا، درمیان میں کیا بنایا ہے؟ اس جگہ کا نام بتاؤ جی سارے۔ شاباش، جائے نماز لانچ کدھر گیا جناب؟ ٹھیک ہے، خفانہ ہوئیو میں پہلی بری آیا آگو مولی صاحب پتہ نہیں ایسا گلا سنانے آ گیا نے تھے۔ ٹھیک ہے، میں تو سب وچوں ہی ہیں، سمجھ آگئی، میں بھی بہت کمزور آدمی ہیں اور میں الحمدللہ محبت اللہ بندہ، لیکن آؤ ایک کر میں بھی تک کے آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آنکھوں سبحان اللہ۔ یہ بھی ایک گھر ہے، میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، وہ بھی کسی کی بیٹی تھی، ہے وہ بھی کسی کی بیٹی تھی، سمجھ آئی نا؟ وہ بھی کسی کا گھر تھا۔ اللہ، کہنے والا کیا کہتا ہے جناب؟ سنیں ذرا، وہ بھی میں چونکہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو گھر کی بات اپنے اس گھر تک لے کر جاتے ہیں۔ گھر ایسا ہونا چاہیے۔ بیٹیاں کیسا گھر بناتی ہیں؟ یہ صدیق اکبر کی بیٹی ہے، صدیق اکبر کی بیٹی کا گھر ہے، سمجھ آگئی؟ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ، چونکہ میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، ذرا سنیں ذرا آپ یہ۔ اللہ، کیا مبارک لوگ، کیا مبارک ہستیاں جن کے ساتھ اللہ نے ہمیں جوڑا۔ لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم برائے نام جڑے ہیں، ہم نے ایک رسم پوری کی ہے، لیکن افسوس سے یہ بات کہنا ہی پڑتی ہے، ہم غیروں کے ساتھ زیادہ جڑ گئے، جن کے ساتھ جڑنا چاہیے تھا ان کے ساتھ ہم نہیں جڑے۔ ایک برتن تھا مولانا آفتاب حیدر صاحب، ایک برتن، ایک سالن اور ایک کٹوی پکتی تھی، تھوڑی سی روٹیاں پکتی تھی، برکت ہی برکت، ایک بندہ کمانے والا، سارے گھر کے لوگ کھانے والے، ہر ایک کی زبان پر کھانا کھانے کے بعد سب کہتے الحمدللہ والشکر للہ۔ اب جناب والا گھر کے سارے افراد کما رہے ہیں، بیٹیاں بھی جا رہی ہیں، بیٹے بھی جا رہے ہیں، والد صاحب بھی جا رہے ہیں، بیٹی کی گاڑی علیحدہ ہے، باپ کی گاڑی علیحدہ ہے، ٹرانسپورٹیں بھری بھری جا رہی ہیں، گھروں کے اندر برکت نام کی چیز نظر نہیں آتی۔ پہلے میرے دوستوں اور بزرگوں ہر طرف سننے کو ملتا تھا الحمدللہ والشکر للہ۔ جس سے پوچھو جناب کیا حال ہے؟ اللہ نہ شکر ہے، اللہ نہ شکر ہے، تھوڑی سی روٹی کھا کر اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، ایک سالن پکتا تھا، اللہ کا شکر ہے۔ اب جناب والا کچن بھی بھرا ہوا ہے، فریج بھی بھری ہوئی ہے، دسترخوان بھی بھرے ہوئے ہیں، اللہ کا شکر نظر نہیں آ رہا، الحمدللہ نظر نہیں آ رہا، ہر بندہ پریشان نظر آ رہا ہے۔ پہلے وقتوں میں ایک بندہ دوسرے بندے سے خیریت پوچھتا، وہ کہتا ہے شکر ہے، شکر ہے، شکر ہے۔ اب جس بندے سے ملو ایک بندہ دوسرے بندے سے اس زمانے میں خیریت پوچھتا ہے، جناب کیا حال ہے؟ آنا شکر ہے، شکر ہے، شکر ہے۔ اندازہ لگاؤ، پہلے کیا تھا؟ شکر ہے، اب کیا ہے؟ شوگر ہے۔ جب شکر ختم ہو گیا شوگر آ گئی، ٹھیک ہے جی؟ اس کر کے جناب شکر کو دوبارہ اپنانا پڑے گا، کہو انشاءاللہ اپنائیں گے۔ تو میں آپ کو اس گھر کے اندر لے کے جا رہا ہوں، میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، مجھے اس پہ بڑا پیارا شعر یاد آ گیا، بڑا خوبصورت شعر، لیکن اگر آپ جاگیں گے تو پھر میں سناؤں گا، چونکہ میرے پاس ٹائم تو 3.5-4 منٹ ہے، اس کے بعد تو دعا ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ جاگیں گے نا جی تو یہ مدینہ شریف سے آیا ہوا بڑا پیارا شعر ہے، قائد اور ذرا سبحان اللہ۔
حضرت کے لکھے اور تفصیل لکھی ہو سیما لگنا ہے، اتنی تفصیل میں نہ پڑھ سکنا. توجہ کرو ذرا. اللہ جناب والا اتنا پیارا وہ گھر مبارک جس گھر کے اندر حضرت امی عائشہ صدیقہ پہنچتی ہیں. سبحان اللہ. وہ رسول اللہ کا گھر. امی جان فرماتی ہیں میں آدھی رات کو اٹھتی ہوں، کیا دیکھتی ہوں؟ ہمارا کھجوروں کا کچا سا گھر مبارک ہے. حضرت چھوڑو اتنی لمبی تفصیل لکھی ہے پھر پڑھ سان چھوڑو. ایک گل سنا میں کرنا تسی سنو ذرا. حضرت اس گھر نہ ذکر آ گیا نا. اللہ پاک ہمیں اس گھر سے مبارک نسبتیں عطا فرما دے. اور ذرا دلوں دعا کرو اس دعا اس وقت دعا قبول بھی ہونی. یا اللہ اس گھر نی حاضری بھی نصیب فرما، اس نے زیارت بھی نصیب فرما دے. سبحان اللہ. اللہ وہ گھر مبارک جس گھر کے اندر اللہ کے نبی کھڑے ہیں، سجدے ہو رہے ہیں، رکوع ہو رہے ہیں، عبادت ہو رہی ہے. حضرت امی عائشہ صدیقہ کائنات دیکھ رہی ہیں. بڑا پیارا منظر ہے. کہنے والا کیا کہتا ہے؟ صدیق اکبر کی تو ہے بیٹی، رسول اکرم ہے تیرے شوہر. کہو سبحان اللہ. صدیق چونکہ اس میں مکان کا ذکر ہے، گھر کا ذکر ہے اس شعر کے اندر، تو میں یہ شعر اپنی ماں بہنوں کو سنا کر ایک میسج دینا چاہتا ہوں. جناب صرف ایک میسج دینا چاہتا ہوں تاکہ پھر حاضری ہو جائے. سب کو ایک میسج دوں گا، اپنے آپ کو بھی دوں گا چونکہ میں بھی کسی گھر کے اندر ہی رہتا ہوں نا. چاہے گھر پرانا ہو چاہے گھر نیا ہو، میسج ایک ہی ہے ہم سب کے لیے. صدیق اکبر کی تو ہے بیٹی، رسول اکرم ہے تیرے شوہر. اے امی عائشہ تیرے مقدر کا تا قیامت نہیں کوئی ہمسر. اے امی عائشہ تیرے مقدر کا تا قیامت نہیں کوئی ہمسر. تو جس مقام میں کبھی مکی تھی، تو جس مقام میں امی جان جس مکان میں رہتی تھی، تو جس مقام میں کبھی مکی تھی، خدا نے جنت بنا دیا ہے. اونچا کہے سبحان اللہ. بے شک ہم مسجد میں نہیں کسی گھر میں بیٹھے ہیں، اس شعر پر کہے سبحان اللہ. تو جس مقام میں کبھی مکی تھی، آج عورتیں گھروں میں آتی ہیں. میسج سنیں ذرا. آج عورتیں گھروں میں آتی ہیں، جنت بنا ہوا گھر جہنم بنا دیتی ہیں. غیبتوں میں پڑھ کر، چغل خوریوں میں پڑھ کر، بدمزگیوں میں پڑھ کر، ادھر کی بات ادھر لگا کر، ادھر کی بات ادھر لگا کر، موبائل پر میسج سننے کے بعد گھر میں شوہر آتا ہے اسے پریشان کر رہی ہوتی ہیں، خود بھی پریشان، اپنے شوہر کو بھی پریشان کر رہی ہوتی ہیں. سارا دن وہ گھر کے باہر کام کاج کر کے پریشان تھک ہارا اپنے گھر میں پہنچتا ہے. آگے بیوی نے گھر کو جنت کے بجائے جہنم بنایا ہوتا ہے، اور جناب والا پریشانیاں کھڑی کی ہوتی ہیں. آؤ میری ماں بہنوں، تم کسی اور کے راستے پہ چل پڑی ہو، آؤ میں تمہیں امی جان کا راستہ بتاتا ہوں. وہ ماں جو آج جس گھر کے اندر موجود تھی، اس کے گھر کو دیکھنے کے لیے دنیا رو رو کر دعا مانگتی ہے، دنیا رو رو کر ترستی ہے، جانے والوں پہ رش کر رہی ہوتی ہے. ایسا امی جان نے اپنا گھر بنایا. کہو سبحان اللہ. ایسا گھر کیوں نہیں بناتی جس گھر پہ زمانہ فخر کرے؟ تو جس مقام میں کبھی مکی تھی، خدا نے جنت بنا دیا ہے. کہو سبحان اللہ. تو جس مقام میں کبھی مکی تھی، خدا نے جنت بنا دیا. کہو سبحان اللہ. لیکن اگلا شعر میری مائیں بہنیں سن کر بھی سبحان اللہ کہیں گی. اگلا شعر ایسا ہے اس پر آپ کی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے، اور رہ سکتی بھی نہیں ہے. آپ بھی خاموش نہیں رہیں گے. کہو انشاءاللہ. اس پر سبحان اللہ کہیں گے. یا اللہ جو جو سبحان اللہ کہے اسی سال روزہ رسول پر حاضری نصیب ہو جائے.
یہ ایک امی جان کا گھر تھا، یہ گھر مبارک تھا حضرت امی عائشہ صدیقہ کا۔ میرے دوستو کتنا بڑا میسج آ رہا ہے، جہاں سے محبتیں آ رہی ہیں، جہاں سے پیار آ رہا ہے، جہاں سے جناب، لیکن جب ہم نے یہود و نصارہ کے طریقے اپنا لیے، موبائلوں پہ اپنا وقت ضائع کیا، کتنے گندے گندے حالات ہمارے گھروں کے بن گئے ہیں، پریشانیاں بن گئی ہیں۔ لیکن یہ شعر توجہ کے ساتھ سنیں، پھر میں اگلا میسج دے کر پھر دعا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو جس مقام میں کبھی مکی تھی، خدا نے جنت بنا دیا ہے، بنا کے جنت، بنا کے جنت، بنا کے جنت، خدا نے اس میں حبیب اپنا سلا دیا ہے۔ کیسا گھر امی جی نے بنایا، کیسا گھر ایک عورت نے بنایا۔ اللہ نے اپنے محبوب، اللہ نے شمس الضحیٰ کو، بدر الدجا کو، خیر الورا کو، امام الانبیاء کو، احمد مجتبیٰ کو، محمد مصطفیٰ کو، صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس گھر کے اندر سلایا۔ آج ہم بھی گھر بناتے ہیں، ایسا گھر بناؤ جس گھر پہ میرے اللہ کو فخر ہو، جس گھر کو میرے اللہ پہ راضی ہو جائے، جس گھر پہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ مولانا آفتاب حیدر صاحب نے کہا جس گھر کے اندر اعمال زندہ ہو جائیں، اللہ کے نبی کی سنتیں زندہ ہو جائیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لوگ مل کر اس گھر کے اندر آگئے، آ کر کہنے لگے امی جی ہمیں بتائیں تو صحیح نا، اس گھر کے اندر آپ نے کیا دیکھا ہے، کیسا گھر بنا دیا ہے آپ نے، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی جس گھر کے اندر رہ رہے ہیں، جس گھر کے اندر ان کا مسکن بن رہا ہے، جس گھر کو جنت کا ٹکڑا آپ نے بنا دیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امی جی ہمیں یہ تو بتائیے نا، اللہ کے نبی کی عظمتیں سنائیے نا، ان کا کھڑا ہونا، بیٹھنا، کھانا پینا اور جناب والا گفتگو کرنا اس گھر کے اندر سنائیے نا۔ امی جی فرماتی ہیں حضور جب اس گھر کے اندر آتے، آ کر میرے ساتھ کام کاج کے اندر ہاتھ بٹاتے، کبھی میں روٹی پکا رہی ہوتی حضور پیڑا بنا کر دیتے، میں پیڑا اسی وقت بنا کر توے کے اوپر ڈالتا۔ ایک دن توجہ کیجئے میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، بڑے مزے کی بات یاد آ گئی مجھے۔ ایک دن مائیں بہنیں ایک دن حضرت امی عائشہ صدیقہ کہنے لگی حضور گھر میں آئے، پہلے تو حضور پیڑا بنا کر دیتے تھے، لیکن آج حضور نے کہا عائشہ ذرا ٹھہر جا، میں روٹی ڈالتا ہوں، پیڑا بھی بناتا ہوں، روٹی بھی بناتا ہوں، توے کے اوپر بھی ڈالتا ہوں۔ حضور نے پیڑا بھی بنایا، روٹی بھی بنائی، توے کے اوپر بھی ڈالی۔ یہ جو ظالم شوہر ہوتے ہیں غصے کرنے والے، ذرا حضور کی اس سنت کو اس گھر سے آئی ہوئی بھی ذرا زندہ کر لیا کریں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور کچھ نہیں، حوصلہ افزائی تو کیا کرو نا۔ میں رمضان المبارک کے اندر مردوں سے زیادہ عورتوں کے لیے دعا کرواتا ہوں، عورتیں بڑا میرا شکریہ ادا کرتی ہیں۔ میں نے کہا تم نے شہری بھی بنائی ہے، افطاری بھی بنائی، بڑی تھوڑی مہربانی۔ آنند مولانا صاحب آپ تو مانتے ہیں لیکن اسانے جڑے نہیں مننے نا، یہ بڑی عجیب گل ہے۔ آنند تو پتہ نہیں کیش ہے پکا چھوڑی گئی آج، خیر جناب وہ بات لمبی ہو جائے گی۔ حضور نے وہ توے پر نا روٹی بنا کر، سبحان اللہ، حضور نے توے پہ روٹی، مائیں بہنیں سن رہی ہیں حضرت ذرا انہاں بھی سنانی ہے تقریر، حضور نے توے پہ روٹی ڈالی۔ اب وہ روٹی جناب حضور دیکھ رہے ہیں، حضرت امی عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں آگ کے اندر پھونکے مار رہی ہوں، روٹی پک ہی نہیں رہی، کچی روٹی رہ گئی۔ حضرت امی عائشہ ہاں ذرا کو سبحان اللہ جو جی پھر ان شعر پنجابی نہیں حضرت نام سنانا پہ گیا جی، سلام کرو اس بات ذوق بندے پر نظر آنے، لیکن ٹائم تھوڑا ہے نا، لیکن انشاءاللہ آفتاب صاحب نے مسجد جو میں بیان کر سا تو اسی اتھے تشریف لے کے آئیو، لیکن اتنے ظاہر گالے کرنا ماحول ہے، دعا نہ ٹائم ہے نا جی اللہ۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ کہ میں لگنے نا میری تقریر سنی ہے کدھر پرانی، بہرحال چلو خیر ہے کوئی گل نہیں، توجہ کرو ذرا۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ پتہ کیا کہتے ہیں مولانا آفتاب حیدر صاحب، کچی رہ گئی روٹی تو ساڑی پکیاں نے ساریاں،
کچی رہ گئی، یعنی میری روٹیاں پک گئی، تساں روٹی کچی رہ گئی، کچی رہ گئی روٹی تو ساڈی پکیاں نے ساریاں، دسویں میرے محبوبہ کی نے حکمتاں واریاں، دسویں میرے محبوبہ کی نے حکمتاں واریاں۔ حضور کا جواب سنیے، سبحان اللہ کہیے۔ حضور نے فرمایا سننی عائشہ میں سناواں، سننی عائشہ میں سناواں، سننی عائشہ میں سناواں، جس نو ساڈا بدن لگ سی، جس نو ساڈا بدن لگ سی، اگ نہ کرسی کاریاں، کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور فرمایا جس نے ساڑھا بدن لگ سی، جس کو ہماری ہاتھ جس کو لگ گیا، جس کے چہرے پر ہماری نظر پڑ گئی، صدیق اکبر پہ پڑی، ابو بکر پہ پڑی، صدیق اکبر بن گیا ہے۔ عمر پہ لوگ آنند جی اے جنمہ چے سڑسن ہیں، وہ تو سانا دماغ خراب ہے۔ ایک روٹی جناب اونی پکنی پئی، اس کو آگ نہیں پکڑ رہی۔ اتنے بڑے بڑے صحابہ کے بارے میں فتوے دینے سے پہلے دنیا کو سوچنا چاہیے۔ توجہ کیجئے، جس نو ساڈا بدن لگ سی، اگ نہ کرسی کاریاں۔ حضور نے فرمایا جس روٹی پر میری نظر پڑ گئی، جس پہ میری نظر پڑ گئی، سبحان اللہ، سرکار کی نظر مکے پر، مکہ مکرمہ ہو گیا، سرکار کی نظر مدینہ منورہ پر، مدینہ شریف عظمتوں والا بن گیا، سرکار کی نظر ابو بکر پر، صدیق اکبر بن گئے، سرکار کی نظر عمر پر، فاروق اعظم بن گئے، سرکار کی نظر عثمان غنی پر، ذوالنورین بن گئے، علی پہ نظر پڑی شیر خدا بن گئے، کالے رنگ کے بلال پہ پڑی مسجد نبوی کے مؤذن بن گئے، 1,24,000 صحابہ پہ نظر ٹھہرتی ہے، سارے صحابہ جنت کے وارث بن جاتے ہیں۔ اس لیے میرے دوست ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بس دعا کرنے ہیں جی، بس درخواست میری اتنی ہی ہے۔ یہاں پر آ کر ٹائم پورا ہو گیا، بلکہ 3-4 منٹ اوپر ہو گئے ہیں۔ یہی میسج ہے کہ اپنے گھر کو ایسا بنائیں جیسا گھر حضرت امی عائشہ صدیقہ نے بنایا۔ حضور کو کہنا پڑا، حضور کو کہنا پڑا، ہے یہ حدیث مبارکہ جب میں جاتا ہوں ریاض الجنہ میں، اور دیکھو جی حدیثاں تے بہتن، لیکن یہ حدیث مبارکہ ریاض الجنہ کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ پڑھ دوں حضرت برکت استے، اس کاروچ برکت استے میں پڑھنا۔ حضور نے یہ حدیث مبارکہ ہے، توجہ نل سن کے انوسار حضور نے اپنی زبان جو خود فرمایا، ما بین بیتی، حضور فرمایا میرا گھر، میرا گھر۔ دیکھو حضور یہ حضرت امی عائشہ صدیقہ نے آنے تو پہلے نہیں فرمایا، بعد چو فرمایا، چونکہ ایک عورت ہی کاراں جنت بڑا نہیں ہے جناب۔ بہت بڑا میسج حضور دیتا نے، توجہ کرو ذرا۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا یہ میرا گھر، یہ منبر مبارک تک کا جتنا حصہ ہے، یہ سارے کا سارا اللہ نے جنت کا ٹکڑا بنا دیا ہے۔ یقین جانو جی، بندہ ریاض الجنہ میں پاؤں رکھتا ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے، دل باغ باغ ہو جاتا ہے، اور جب اس گھر کے سامنے بندہ کھڑا ہوتا ہے، درود و سلام پڑھ رہا ہوتا ہے، حضرت امی عائشہ صدیقہ کا وہ گھر، یہ گھر مبارک تھا۔ اس گھر کے اندر کیا نظارے تھے، اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی کی پیاری رفیقہ حیات سیدہ طیبہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس گھر کے اندر تھیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ میسج میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اللہ ہمارے اس گھر کو بھی یا اللہ نیکیوں کا مرکز بنا دے،
اتنا خوبصورت ماشاءاللہ یہ گھر بنا، مجھے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی. اور دعا کرو جتنی باتیں میں نے کی ہیں عمل کی نیت سے کی ہیں، کسی پر تان اعتراض میں نے نہیں کیا. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. میں پرسوں چوتھ ایک گھر کے اندر گیا تھوڑے دن پہلے، تو ایک اماں جی یقین جانے، مائیں بہنیں سن رہی ہیں، ایک ماں جی کو میں نے دیکھا، ان کے ہاتھ میں تسبیح ہے، بائیں طرف ان کو فالج ہوا ہے اور دائیں طرف انہوں نے تسبیح پکڑی ہوئی ہے. اور ان کے بارے میں مجھے پتہ چلا ان کی عمر کہیں 100 سال کے لگ بھگ ہے. تو مجھے پتہ چلا انہوں نے کہا کہ یا اللہ جدھر بھی فالج آ جائے، یہ دایاں ہاتھ جس پر میں تسبیح پکڑتی ہوں، یا اللہ اس میرے ہاتھ کو کچھ بھی نہ ہو. یہ میں سن کر ہی میں نے کہا یہ کیا کرامت ہے. اللہ کی ولیہ ایک عورت ہے، سارا جسم اس کا کمزور اور بالکل ضعیف، اور لیکن جس ہاتھ میں اس نے تسبیح پکڑی ہوئی ہے وہ ہاتھ اس کا صحیح سلامت ہے. یہ میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں. اور بولنے سے بھی اس کو دقت ہو رہی تھی، دیکھنے میں دقت ہو رہی تھی، لیکن اس نے اللہ کا ذکر، کہتے ہیں جی صبح سے شام تک اس خاتون کو بچپن سے ہی اپنے گھر کے اندر ذکر کا، درود پاک کا ورد کرنے کا شوق تھا، جو اللہ آج 100 سال کی عمر بھی اللہ اس کا پورا فرما رہے ہیں. لیکن میں ہی فضیلتاں موبائل لیاں زنانیاں نے نہیں سنی، اونٹی بڑیاں زنانیاں بھی جناب قریب لی اینک لا کے تانج بالکل صاف نظر آوے ہیں جی. ذرا صاف کر کے پترا ہے نا بنک کلونی جو بنوانی ذرا صحیح جی میری، تاکہ میں صاف نظر نہیں آنا پیا کہ میسج آئے ہے. تو بھئی ان چیزوں کا بھی بس اپنے آپ کو چھوڑ دیں اور زیادہ وقت اللہ کی عبادت کے اندر، اعمال کے اندر لگائیں. اللہ میرا آنا قبول و منظور فرمائے، ان علماء کا آنا قبول و منظور فرمائے، اس گھر کو اللہ خیر و برکت کا مرکز بنائے. اب حضرت دعا. الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پاک پڑھ لیں جی. اللہم انشاءاللہ. تو جس مقام میں کبھی مکی تھی خدا نے جنت بنا دیا ہے. بنا کے جنت، بنا کے جنت، بنا کے جنت، خدا نے اس میں حبیب اپنا سلا دیا ہے. کیسا گھر امی جی نے بنایا، کیسا گھر ایک عورت نے بنایا. اللہ نے اپنے محبوب، اللہ نے شمس الضحیٰ کو، بدر الدجا کو، خیر الورا کو، امام الانبیاء کو، احمد مجتبیٰ کو، محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس گھر کے اندر سلایا. آج ہم بھی گھر بناتے ہیں، ایسا گھر بناؤ جس گھر پہ میرے اللہ کو فخر ہو، جس گھر کو میرے اللہ پہ راضی ہو جائے، جس گھر پہ میرا اللہ